آپ حضرات اہل علم ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ میرے اندر بالکل اہلیت اور صلاحیت اس بات کی نہیں ہے کہ میں علماء کے بیچ میں بیٹھ کر ہمارے حضرت محتمم صاحب دعوت برکاتہم علماء کی مجلس کہیں ہوتی ہے، میں نے بہت سی جگہوں پر حضرت کے ساتھ علماء کی مجلس میں شرکت کی ہے، اور جیسے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مدارس کے اساتذہ ذمہ داران، ان کے بیچ میں بیٹھ کر میں نے حضرت محتمم صاحب دعوت برکاتہم کی بہت سی جگہوں پر جو گفتگویں سنی ہیں، ان میں ایک بات حضرت محتمم صاحب دعوت برکاتہم اپنے شیخ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نصیحت کے طور پر ضرور بیان فرماتے ہیں، جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کے بیان کے درمیان بیٹھ کر بیان فرمایا کرتے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے جہاں تک سمجھا ہے، اگرچہ میری فہم میری سمجھ یقیناً حجت نہیں ہے، میں ہوں کس لائق، لیکن میں نے بڑوں سے بھی یہی سنا ہے کہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت علماء کے درمیان بیٹھ کر کی ہے یا کیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ وہ بات یہ ہے، صرف ایک بات، ایک جملہ، میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ہر شخص کو صرف اور صرف اپنی ذمہ داری پر نظر رکھنی چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میرے اوپر کس کا کیا حق ہے۔ جہاں اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی، وہیں سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ پورے قرآن و سنت کو آپ پڑھ جائیے، آپ نے پڑھا ہے، پڑھا رہے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو قرآن و حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ اپنا حق دوسرے سے زبردستی وصول کر لیں۔ اس چیز کی ترغیب کہیں نہیں ملے گی۔ معافی کی ترغیب تو ملے گی کہ آپ کا حق اگر کسی پر ہے تو معاف کر دیجئے، آدھا معاف کر سکتے ہیں آدھا معاف کر دیجئے، پورا معاف کر سکتے ہیں پورا معاف کر دیجئے۔ کسی نے حق مار لیا ہے، آخرت کے لیے اسے اٹھا کر مت رکھیے، مسلمان بندہ ہے، مومن بھائی ہے، درگزر کر دیجئے۔ یہ نصیحت جگہ جگہ ملے گی، لیکن یہ نصیحت کہ کسی نے آپ کا حق مان لیجئے، مار بھی لیا ہے، دبا لیا ہے، صریح حق ہے، اسے زبردستی وصول کر لیجئے۔ ہر سی بات ہے، سارے نفوس، سارے مزاج، ساری طبیعتیں یکساں نہیں ہوتی ہیں، تو قضا کے طریقے، عدالتوں سے رجوع، ذمہ داران کے سامنے جانا، حکمین کو طے کرنا، معاملات کو سلجھانا، یہ نصیحتیں ہیں، لیکن مزاج کو اگر دیکھیں گے تو حق لینے کی بات شریعت کہیں نہیں کرتی دکھائی دیتی۔ یعنی ترغیب اور ترغیب کی اگر بات دیکھیں گے تو کہیں پر شریعت اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، ترغیب نہیں دیتی کہ اپنا حق لے لو۔ معافی کے بعد جگہ جگہ ملے گی، ہاں ہر جگہ ترغیب ملے گی تو اس بات کی کہ اپنے اوپر کسی کا حق برقرار نہ رہے۔ ایک بھائی کو شریعت یہ نصیحت کرتی ہے کہ بھائی کا حق تیرے اوپر نہ رہے، شوہر کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ بیوی کا حق نہ رہے، بیوی کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ شوہر کا حق نہ رہے، پڑوسی کو نصیحت کرتی ہے کہ پڑوسی کا حق نہ رہے، پڑوسی کو سے حق چھین لو، ایسا نہیں، پڑوسی کا حق اپنے اوپر نہ رہے، والد کے اوپر اولاد کا حق نہ رہے، اولاد کے اوپر والد کا حق نہ رہے۔ ہم میں سے اگر ہر شخص کے اندر، سب سے پہلے میں مخاطب ہوں، میں اس چیز پر عمل نہیں کر پاتا، اس لیے میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی لوگوں کے سامنے کسی شریعت کے حکم کو اور شریعت کے کسی مسئلے کو بیان کرنے کے برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کے درمیان بیٹھ کر کے مذاکرہ کر رہا ہوں اس بات کا کہ مجھے سب سے پہلی فکر کرنی چاہیے، اور ہم سب کو، کہ ہمارے اوپر کس کا کیا حق ہے، ہمارے اوپر کس کا کیا حق ہے، اس کی طرف کو توجہ کب آئے گی؟ ہمارا دماغ اس پر لگا رہتا ہے کہ ہمارا کس پر کیا حق ہے، ہمارے کس پر 1 روپیہ نکلتا ہے، کس پر زمین نکلتی ہے، کس کے اوپر کیا چیز ہمارا حق بنتا ہے، اس سے لے لیں۔ یہ طبیعت ہے، فطرت
فطرت ہے انسان کی اس طرف کو. اب اس طبیعت کا حضرت تھانوی کے الفاظ میں امالہ کرنا ہے، گھمانا ہے اس چیز کی طرف کو کہ میرے اوپر کیا حق ہے وہ میں ادا کر دوں. یہ چیز پیدا ہوتی ہے علماء کرام اور مشائخ اعظام کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر. صرف پڑھنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، صرف پڑھنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. ہمارے اکابر نے لکھا ہے، خاص طور سے تفسیروں میں، سورہ فاتحہ کے اندر بھی لکھا ہے اور دوسری آیات کی تفسیر میں بھی لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کروائی اور کرواتے ہیں، ہر رکعت میں کرواتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. کسی کا جواب آگے آ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ سیدھا راستہ چاہیے، یہ کتاب ہے، کتاب دے دی گئی. اگر صرف علم کافی ہوتا تو کتاب کافی ہو جاتی، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کے معنی بعد آیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر انعام ہوا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، صرف اکیلی کتاب افراد اور شخصیات اور اہل علم اور متقی اور اصحاب صدق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اصحاب صدق کے بغیر ایک کشتی ہے ملح کے بغیر، وہ پار نہیں لگا سکتی کنارے کو. لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ صرف افراد جو کتاب و سنت کی قیودات سے باہر بھاگے ہوئے ہوں، بہت سے ہیں جو پیر بنے بیٹھے رہتے ہیں. اہل بدعت کی ہمارے ہندوستان میں کوئی کمی نہیں ہے، تو جو پیر بنے بیٹھے رہتے ہیں لیکن قرآن و سنت کے راستے سے بھٹکے ہوئے اکیلے افراد ہوں تو وہ ملہ ہیں کشتی کے بغیر، وہ بھی کنارے پہ نہیں لگا سکتے. قرآن و سنت کنارے پہ لگائے گے جب افراد کے ساتھ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے، اور افراد ہماری رہنمائی کریں گے جب وہ افراد قرآن و سنت کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہوں گے. اس کے بغیر کام بننے والا نہیں ہوتا ہے. اگر ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کے ہاں ہر وقت یہی چیز دیکھنے کو ملے گی کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق تو نہیں رہ گیا، اللہ کا کوئی حق تو ہم پر نہیں رہ گیا، ہمارے رشتہ داروں کا کوئی حق تو نہیں رہ گیا، ہمارے پڑوسیوں کا کوئی حق تو نہیں رہ گیا، حتیٰ کہ جانوروں تک کا کوئی حق تو ہمارے اوپر نہیں رہ گیا. ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے ایک پالتو جانور کے بارے میں جو ہمارے گھر میں بندھا ہوا ہے. مجھے عجیب سی بات لگتی ہے، حضرت محتم صاحب دعوت برکاتہ مہمان خانے میں رہتے ہیں. آپ حضرات جو دیوبند جاتے رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، مہمان خانے میں ایک دعوت ہوئی. کس کی دعوت تھی، کس کی طرف سے تھی مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن حضرت نے نیچے تمام دارالعلوم کے اساتذہ ملازمین کے ساتھ کھانا کھایا. کھانا کھا کر کے حضرت اوپر اپنے گھر پہ تشریف لے گئے. جون کا مہینہ، سخت گرمی، دوپہر کا کھانا کھایا. میں ساتھ ساتھ حضرت کے دروازے تک اوپر تک چھوڑنے کے لیے گیا. جو حضرت کے یہاں جاتے رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھک کے باہر کو ایک بیسن لگا ہوا ہے ہاتھ واتھ دھونے کا. جون کا مہینہ، سخت گرمی، بالکل سوکھا ہوا. حضرت نے تھوڑا سا اس کا پانی کھولا، بہت معمولی چند بوند ٹپک رہے تھے تھوڑا سا، اور اس کے نیچے کوئی انگلی دھو رہے. میں یہ سمجھا کہ نیچے بغیر صابن کے ہاتھ دھو کر کے حضرت تشریف لے آئے. برابر میں صابن رکھا ہوا تھا، میں نے صابن اٹھا کر دیا کہ حضرت یہ صابن لیں گے، ہاتھ دھوئیں گے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں ہاتھ تو نیچے دھویا تھا. یہاں اس ٹوٹی کے منہ پر 2-3 بھیڑیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ پانی پینے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ سوکھی ہوئی تھی، میں نے اس لیے چلایا تاکہ وہ بھیڑ پانی پی لے. اس طرف ذہن کیسے جائے گا؟ ہمارا تو کبھی نہیں گیا. ہم نے حضرت کے عمل کو دیکھا تب اس طرف ذہن گیا کہ بھیڑ جو ایک موذی پتنگا ہے اور اس سے بچتے ہیں، اسے دیکھ کر مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہمارے بڑوں کا ایک عمل دیکھیے. تو بڑوں کی صحبت سے، بڑوں کے ساتھ رہنے سے، بڑوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے جو ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، جو قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے ان کا راستہ، تو منعم علیہم کے راستے پر، ان کے طریقوں پر چلنے والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ رہ کر کے طریقے کو اور راستے کو دیکھیں گے، تب پھر ہم
اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بن پائیں گے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو صرف ایک جملے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علم تو ہمارے پاس ہے، ہم نے اساتذہ سے پڑھا، اپنا مطالعہ کیا، جو بھی کچھ کیا، لیکن علم نہیں چاہیے۔ حضرت ابھی بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، میں حضرت کا خلاصہ ہی کہہ لیجئے کہ اس کو بیان کروں 2 لفظوں میں، تو کہتے ہیں علم تو ہے لیکن ہم اس علم کو علم نافع میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس کی ہمیں دعا کی تلقین کی گئی حدیث شریف میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرما۔ تو یہ علم نافع اسی وقت بنے گا جب ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، اور اس علم کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اوپر کما حق عمل کرنے کی ہم صحیح کریں گے، اور عمل کرنے کا دوسرا نام ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ ادا اور قضا تو اسی چیز کا نام ہے، ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ ذمہ داری حق اللہ کی ہو، نماز کی، روزے کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، چاہے بندوں کی ہو۔ ادا میں کوتاہی ہو گئی ہے تو قضا اس کی شکل ہے۔ یہ ادا اور قضا کے لفظ پر جو ہم ہمیشہ پڑھاتے رہتے ہیں، ان پر اگر ہم غور کر لیں، ادا اور قضا، یہ ادا اور قضا کیا چیز ہے؟ تسلیم اور تسلم تو کہیں کہیں پر آتا ہے بیو وغیرہ کے اندر، کہ تسلم کر لیا، لے لیا، اور وصول کر لیا، اور فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، ورنہ ادا اور قضا ہی چلتا رہتا ہے۔ اس ادا اور قضا دونوں پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں تو یہ بننے گے ہم تبھی جب ہم اکابر کی صحبت میں رہیں گے۔ اور بسا اوقات میں تو علماء دیوبند کے کردار پر یا دیوبندیت کیا ہے اس کے موضوع پر کہیں بہت سی جگہوں پر بولنے کو حکم ہوتا ہے، کہیں کچھ بات کرنے کی نوبت آتی ہے، تو میں نے اکابر سے جو سن رکھا ہے، یقین کیجئے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ والوں کو دیکھ کر ہی اور ان کے عمل سے ہی سمجھ میں آتی ہیں، دیکھ کر ہی سمجھ میں آتی ہیں، ویسے چاہے ہمارے سمجھ میں نہ آ سکیں لیکن دیکھ کر کے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر دوں، اس کے بعد اپنی بات میں ختم کر دوں گا کہ کیسے سمجھ میں آتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت علماء کے دل میں ہی ہوتی ہے، اور علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علماء ڈرتے ہیں، غیر علماء نہیں ڈرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے؟ تفسیروں میں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ علماء ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، اللہ سے مقام سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، خشیت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ، حیدرآباد میں حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، دارالعلوم حیدرآباد کے بانی ہیں وہ۔ ہم نے ان کو دیکھا ہے، انتقال ہو گیا، اللہ غریق رحمت، بڑی خدمات ہیں ساؤتھ کے علاقے میں ان کی۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اور اس سے انما یخشی اللہ من عباد العلماء سمجھ میں آیا کہ کیا چیز ہے یہ۔ کہنے لگے کہ آندھرا کے علاقے میں کسی شہر میں ہندو مسلم شدید فساد ہو گیا، اللہ نے ان کی عزت سے نوازا تھا، اور امیر ملت اسلامی آندھرا پردیش تھے۔ تو آندھرا، اب تو تلنگانہ آندھرا 2 بن گئے ہیں، اس وقت متحدہ آندھرا کی بات میں کر رہا ہوں۔ حیدرآباد سے ڈی جے پی، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، جو پورے صوبے کے پولیس کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے، وہ شہر کا دورہ کرنے جا رہا تھا، اور بڑے بڑے افسر اس کے ساتھ تھے۔ اس نے دونوں طرف کے کچھ ذمہ دار حضرات کو بھی لے لیا تھا، مثلا حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب کو لے لیا تھا کہ آپ اپنے مسلمانوں کو سمجھائیے گا، کچھ غیر مسلموں کو لے لیا کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیے گا، اور امن و سلامتی کی میٹنگ کریں گے، اور امن کمیٹی کی میٹنگ کریں گے، ساتھ میں لے لیا۔ مولانا حسامی صاحب فرماتے ہیں کہ راستے میں پورا قافلہ جا رہا تھا، 30-40 گاڑیاں، بڑے بڑے افسران، سب سے بڑا پولیس کا افسر جا رہا ہے۔ راستے میں ریلوے پھاٹک بند تھا روڈ پہ، قافلہ رک گیا کہ وہ جو ڈی جی پی تھا اپنی گاڑی سے نکل کر باہر، درخت تھے بڑے بڑے روڈ کے کنارے، درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، جتنے افسر تھے سب اس کے سامنے یوں ادب سے کھڑے، کہ وہیں پر ہم نے دیکھا کہ ایک چرواہا ایک درخت کے جڑ سے ٹیک لگا کر پیر پھیلا کے آرام سے بیٹھا ہوا اور بیڑی پی رہا ہے، بالکل لاپرواہ، اسے کوئی پرواہ نہیں کون ہے ہوگا کوئی۔ جو بڑے بڑے افسر ہیں وہ اس ڈی جی پی کے وجہ سے پریشان ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کس وقت کس پہ ڈانٹ گر جائے، کس پہ ڈانٹ پڑ جائے، کس پکڑ ہو جائے، کیا ہو جائے۔ لیکن وہ ایک چرواہا ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا حسامی صاحب نے کہا کہ دیکھیے، وہ ڈی جے پی کے مقام و مرتبے کو یہ جانتے تھے، تو ان کے دل میں خوف تھا اس کا، اور وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے مقام کو نہیں جانتا، وہ تو یہ سمجھتا میں بھی ایک انسان ہوں، یہ بھی ایک انسان ہے،
برابر برابر ہیں، تو مقام کے جاننے سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو، اس کے احسانات کو، اس کے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور کتنے احسانات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کی وجہ سے خشیت آتی ہے۔ لیکن اگر یہ علم جسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن صفات عالیہ کے حامل ہیں، اللہ کی ذات کیسی ہے اور کتنے احسانات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، جو قرآن کریم تذکیر بآلاء اللہ جگہ جگہ کرتا ہے، التذکیر بایام اللہ ہے، یہ تمام چیزیں ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن خشیت اگر نہیں آ رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وجہ کیا ہے، پانی کہاں پر مر رہا ہے کہ علم ہے اور خشیت نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ وہ علم ہے اور خشیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے ڈاکٹری تو پڑھ لی، لیکن کسی ہاسپٹل میں کسی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر کے پریکٹس نہیں کی، عملی مشق نہیں کی۔ ہم نے وکالت تو پڑھ لی، لیکن کسی سینئر وکیل کے ساتھ رہ کر کے مقدمات کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اس کو ہم نے نہیں سیکھا۔ تو ہم اکابر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جس کی طرف کو دل کا میلان ہو، ظاہر سی بات ہے ایک ڈاکٹر MBBS بنتا ہے، MD کرتا ہے، DM بن جاتا ہے، MD کے بعد کی ڈگری کرتا ہے، DM بن جاتا ہے، تو وہ اپنے ذوق سے دیکھتا ہے کہ کون سے ہاسپٹل میں مجھے 6 مہینے 1 سال پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد اپنا ہاسپٹل کھولنا ہے۔ اپنے ذوق کے حساب سے جس کی طرف دل کا میلان ہو اور جس کی طرف دل کا رجحان ہو، اس سے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں اور اس کی صحبت کو اختیار کریں۔ بغیر صحبت کے صرف ہاتھ میں ہاتھ دے دینے سے بھی کام نہیں بنتا، کچھ نہ کچھ وقت دیں، صحبت میں رہیں، اپنے حالات سے مطلع کرتے رہیں، تب پھر علم نافع بنتا ہے، اور وہ علم بنتا ہے جس سے خشیت آتی ہے، ورنہ خشیت والا علم نہیں ہوتا، علم محض علم رہ جاتا ہے، اور پھر وہ علم نبی کی وراثت نہیں بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔